جیسے آپ نے بات کی کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنے جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ان کو تبدیل کر سکتے ہیں، اسی طرح سے جیسے آپ نے بات کی اگر ہم کاروبار کی بات کرتے ہیں یا ایک قدم آگے چلنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو ورکرز ہیں ان کا اکثر اوقات یہ لگتا ہے کہ ان کا اپنے ادارے سے ڈائریکٹ کوئی وہ پروفٹ نہیں ہے، ان کی لگی بندی سی تنخواہ ہے، اس میں بھی شاید اگر ایک قدم کا ان کو بھی فائدہ مل جائے تو شاید ان کا بھی جو اخلاق ہے، ان کا بھی جو بیہیویئر ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے۔ اچھا دیکھو، یہ ایک طرفہ عمل نہیں ہے، یہ دو طرفہ عمل ہے۔ جی، ورکر کو بھی سوچنا ہوگا وہ کتنا لائل ہے اپنے ادارے کے ساتھ۔ ہر کوئی تنخواہ بڑھانا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میری سیلری بڑھ جائے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جو میں تنخواہ بڑھانا چاہتا ہوں میں حقدار بھی ہوں کہ نہیں ہوں، میں کوئی ایسا رول پلے کر رہا ہوں، میری کوئی ایسی قربانی ہے، میرا کوئی ایسا کمٹمنٹ ہے، میں نے کچھ ایسا خاص کیا ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے میری تنخواہ بڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ تمام ہمارے سننے والے جو قابل زیادہ ہیں، کام زیادہ کریں لیکن تنخواہ تھوڑی مل رہی ہے، ان کے ساتھ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ اور چھوٹی سی ایک آئیڈیالوجی ان کو دینے لگا۔ دیکھیے، دو کام ہوں گے، یا تو آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی، نہیں بڑھے گی تو ایسی جگہ آپ کا انتظار کر رہی ہے جہاں آپ کی تنخواہ زیادہ ہونی ہے، آپ اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں، پریشان نہ ہو۔ آپ کو پچھلا ادارہ تو الٹا تیار کر رہا ہے۔ آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، میں ایسے اداروں کے اب نام نہیں لے سکتا، لاہور میں اور گرد و نواح میں ایسے بے شمار ادارے موجود ہیں جو نرسری کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، بنیادوں وہ نرسری کا کام کرتے ہیں، وہ اینکر بنا کے دیتے ہیں بڑے اداروں کو۔ جی، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ٹیچر بنا کے دیتے ہیں بڑے اداروں کو، امپلائیز بنا کے دیتے ہیں بڑے اداروں کو، چھوٹے سافٹ ویئر ہاؤس جو ان سے وہ بچے بنا کے دیتے ہیں بڑے سافٹ ویئر ہاؤس کو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں ٹیلنٹڈ قابل انسان کا رستہ آپ نہیں روک سکتے، آپ نہیں روک سکتے۔ دنیا کی کوئی دیوار، دنیا کا کوئی ہرڈل، دنیا کی کوئی زنجیر، دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ چھوٹی سی مثال آپ کے سب کے سامنے رکھوں گا، شیکسپیئر کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ایسا ہی نام ہے جیسے ہمارے مامے پھوپھے چاچے کا نام ہوتا ہے، شیکسپیئر سے پرانی واقفیت ہے۔ شیکسپیئر کا رول کیا تھا آغاز میں، آپ جانتے ہو شیکسپیئر کیا کرتا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ شیکسپیئر کی اسائنمنٹ یہ ہوتی تھی کہ وہ ڈراماز کے کرٹن گراتا اور اٹھاتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ جب ڈراما شروع ہونا ہوتا تھا اس نے کرٹن اٹھانا ہوتا تھا، جب ڈراما ختم یا سین اینڈ ہو کے نیا سین کھلنا ہوتا تھا، اوپننگ ہونی ہوتی تھی تو وہ اس کو گراتا تھا۔ کمال دیکھیے، اللہ نے اس کو سب سے پہلے جو ذہانت دی وہ آبزرویشن کی تھی۔ کرٹن سارے اٹھاتے اور گراتے، توجہ کسی کسی کی ہوتی، ہر کوئی جناب رسی کھینچی تو رسی سوٹ چڑی۔ وہ اتنا انہماک سے دیکھتا تھا کہ یہ جو ایکٹر ہے یہ غلطی کیا کر رہا ہے، یہ کریکٹر سوٹ بھی کر رہا ہے کہ یہ ڈائلوگ سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں، کیا ہونا چاہیے تھا۔ اس دوران رسی گراتے اٹھاتے بناتے میں شیکسپیئر نے آئندہ دنوں میں 32 ڈرامے دیے، اور اطلاع کلیئر ہے آپ کی کہ 32 ڈراموں کو لکھنے والا شیکسپیئر نے اپنے 32 ڈراموں میں دنیا کا کوئی ایسا کریکٹر نہیں جو ان میں موجود نہیں ہے۔ اب دنیا کا کوئی کریکٹر لے لیجئے، آپ ماں کی بات کریں، آپ بیٹی کی بات کریں، پریگننٹ وومن کی بات کریں، آپ صحافی کی بات کریں، دنیا کا کوئی کریکٹر پاسبل ان 32 ڈراموں میں نہیں ہو سکتا کہ موجود نہ ہو۔ یہ کمال کس کا ہے؟ ایک پردہ اٹھانے اور پردہ گرانے والے کا۔ یہ پردہ اٹھانے اور گرانے والے کا کمال یہ ہے کہ اس کی آبزرویشن یعنی قابلیت ایسی تھی، اس کی قابلیت نے کیا کیا کہ قابلیت جو سی ہے اس کو اس چھوٹی سی جاب سے اٹھا کے اتنا بڑا نام شیکسپیئر بن گیا۔ آج شیکسپیئر کو دیکھیں، شیکسپیئر نے ایم اے انگلش نہیں کیا تھا، لیکن شیکسپیئر کے بغیر ایم اے انگلش نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو قابل ہوتے ہیں، بات اس نے ایم اے نہیں کیا تھا لیکن اس کے بنا اب ایم اے ہوتا نہیں ہے۔ قابل لوگ اپنا رستہ خود بناتے ہیں۔ قابل لوگوں کی مثال طوفان ہوتی ہے، قابل لوگوں کی مثال دریا ہوتی ہے، قابل لوگوں کی مثال ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوتی ہے، قابل لوگوں کی مثال خوشبو ہوتی ہے، قابل لوگوں کی مثال ایک خنکی ہوتی ہے، ایک ٹھنڈی سی ہوا ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا رستہ بنا لینا ہوتا ہے، یہ رکتے نہیں ہیں۔ ان کو رستے کے چیلنج آتے ہیں، کرٹیسزم آتے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی کتنے جائے گا پاج کے، یہ جملے باس بول رہے ہوتے ہیں سارے اداروں کے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ سچے ہیں، 3 باتیں کہہ رہا ہوں، سچے ہیں، آپ میں اخلاص ہے اور آپ محنتی ہیں، آپ خوش قسمت ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ میں ہیں، سچ آپ میں ہے، اخلاص آپ کے ساتھ ہیں اور اپنی محنتی پورے ہیں آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں، کیونکہ آپ کا رستہ نہیں روکا جا سکتا، آپ کو رستہ مل جانا ہے وقتی طور پر۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ کوئی چیزیں روک لیں آپ کو، وقتی طور پہ جناب آپ کو باس کوئی سڑیل سا سکا سا
آوازار سا مل گیا یا وقتی طور پہ بالکل یہی بات کہ جس طرح سے اب شاہ جی نے بات کی ہے کہ کس طرح سے ایک قدم آگے چلنے کی عادت ہے. شیکسپیئر کو بھی اگر وہ کرٹنز ہی اٹھاتا اور گراتا رہتا اور اس کا دل اتنا خراب ہوتا رہتا کہ میں بالکل یہ میرا تو یہی کام ہے اور یہ تو ڈراماز جو بن رہے ہیں, اور اس کی جو آبزرویشن تھی اور جو اس کی سینس تھی وہ کس قدر خوبصورت تھی. شاہ جی آپ نے اتنا یہ مشکل فلسفہ بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے, میں یہ کہوں گی کہ ایک انسان ہے اس کو حق ہی نہیں مل پاتا ہے, وہ جو ایک ٹائم ہے وہ اس کا وہی نہیں پورا ہو پاتا ہے, اور اگر وہ اس سے زیادہ ایفرٹ دے, مطلب جیسے ہمارا آج آپ کو پتہ ہے کہ حالات ہیں جو چیزیں ہیں, تو اس میں پھر وہ کیسے مینیج کرے؟ اچھا دیکھو بات ہے سمجھ کی, جہاں سمجھ آ جائے نا وہاں تکلیف کا لیول کم ہو جاتا ہے. میں ایک بڑی شاندار کتاب ہے, اس پہ ہم ویسے علیحدہ سے ایک پروگرام کریں گے. دی بک نیم از مین ان سرچ آف میننگ. یہ بڑی مزے کی وکٹر فرینکلن کی بک ہے, میننگ, ایک انسان اپنے معنی کی تلاش جو زندگی کے معنی دریافت کر رہا ہوتا ہے. وکٹر فرینکلن کی بڑی شاندار کی کتاب ہے. اس کتاب کی نا خاص بات یہ ہے کہ اس کا ایک جملہ ہے جو میں یہ کہتا ہوں جیسا نیوٹن کے قانون ہوتے ہیں نا, اس کتاب کا جملہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے کام کا یعنی اپنی زندگی کا معنی دریافت کر لیتے ہیں, وائی می, یہ میں کیوں کر رہا ہوں, تو جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے سلوک وہ برا نہیں لگتا. ہاں وہ تو پھر زندگی کا حصہ لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. میٹر نہیں کرتا, میرا کام مجھے معنی پتہ ہے میں جا کہاں رہا ہوں. اگر مجھے میرے کام کے معنی پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں, تو جو میرے رستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے, کرٹیسزم کرنے والے, روڑے اٹکانے والے ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں. اچھا اب یہ اتنا بڑا معنی ہے, آپ اس جملے کو لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلے جائیے. طائف کا مقام ہے, گلیوں کے بچے میرے رسول کو پتھر مار رہے ہیں, آپ کی ذات گرامی. اس وقت میں فرشتہ آ کے کہتا ہے جبرائیل کہ آپ اگر کہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اجازت ہو ہم پہاڑوں کو جوڑتے ہیں, ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. میرا رسول کہہ رہا ہے یہ وہ نہیں جانتے جو میں جانتا. اور دوسری بات یہ نہیں بدلیں گے, ان کی آنے والی نسلیں بدلیں گی. اور تیسری بات میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. دیکھو کتنی کلیئر میننگ ہے. یہ پتہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے, آپ معاف فرما دیتے ہیں. تو یاد رکھنا جو بندہ اپنی زندگی کے معنی کو جانتا ہے, اپنے ٹاسک کے مطلب کو جانتا ہے. اس سے ایک اور خوبصورت جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں. واصف علی واصف صاحب says that بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں نہیں رکھتے. اب چھوٹا جھگڑا کرنے کے لیے, چھوٹا دل کرنے کے لیے نا, اس کا مطلب ہے ایم نہیں ہے, آبجیکٹو نہیں ہے. جب بھی آپ کی زندگی میں معنی ہوگا, میرے کام کا معنی کیا ہے, میرے کام کا مثلا میرے لیے پروگرام کیا, تم مجھ سے سوال کر سکتی ہو کہ شاہ صاحب اتنی مصروف زندگی میں ٹی وی. سچی بات جب میں نے الیکٹرانک میڈیا کی طرف آنا تھا, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می. میں زندگی کے اس وقت میں فیصلہ کر رہا تھا الیکٹرانک میڈیا میں آنے کا, اور میرے دوستوں کا بھی فیصلہ تھا کہ میں سوچتا تھا میں نہ کروں, کوئی ٹائم نہیں ہوتا, اتنے زیادہ ٹاسک اور اتنے کام میں کر رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ پہلے وائرل ہوں. پھر میرے لیے یہ کام میرا جہاد ہے, یہ میرا ایک رول پلے ہے. میں امید کی شمع روشن کر رہا ہوں, میں ہوپ دے رہا ہوں, میں چھوٹا کام کرنے والے کا دل بڑا کر رہا ہوں. یار خدا کے لیے گھبراؤ نہ, رو نہ, گلے شکوے نہ کرو, اپنے کام کو محبت سے قبول کر لو. آج چھوٹا ہے تو کیا ہوا, کل کو بڑا ہو جائے گا. ہم نے کاپیوں پہ بچوں کو ٹیوشنیں پڑھائیں, اللہ نے پھر افسروں کو پڑھانے کا موقع بھی دے دیا. ہم نے کمرے کے اندر چھوٹا بورڈ لے کے, چاک لے کے بچوں کو میتھ اور فزکس کیمسٹری چھوٹی چھوٹی کلاسوں کا پڑھایا. پھر انہوں نے ججوں کو پڑھانے کا موقع بھی دے دیا. ہم نے زندگی میں کبھی قلم ایک تحریر پیراگراف لے کے ٹیچر کے پاس گئے, تھپڑ پڑے, خلاصے سے رٹا لگاؤ, خود سے نہیں لکھنا. پھر کتابیں آئیں ہماری. یہ وقت ہے نا, وقت بدلتا ہے. جب اللہ آپ کو موقع دیتا ہے, آپ کی امید قائم رہی, انتہا کے گنے بادلوں کے باوجود چاند نکلتا رہا, انتہا کی آندھیوں کے باوجود آپ کا چراغ امید کا روشن رہا, انتہا کے چیلنج کی انتہا کے باوجود زندگی میں آپ پھر بھی ڈٹے رہے, لگے رہے, تو خدا کے بندوں پھر امید پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے. ایک بات بڑی شاندار میں نے اپنے استاد سے لرن کی. واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے, آپ کا فلسفہ بیان کر رہا ہوں, کہ اگر جہاز میں کیپٹن سو جائے, جہاز کو لے کے چلنے والا, تو جو اس وقت بیدار ہے جہاز اس کی ذمہ داری میں شامل ہے. ہم تو بیداری والا کام کر رہے ہیں. اس سوئے ہوئے معاشرے میں میننگ دے رہا ہوں اپنے کام کو کہ ہم تو جگا رہے ہیں, بیدار کر رہے ہیں. خدا کے بندو ویکننگ, جاگو, نہیں تو زندگی کی سمت نہیں بن سکے.